اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب کے تعارف کے ضمن میں آج ہم آپ کی خدمت میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک نہایت ہی عظیم الشان کتاب اسلامی اصول کی فلسفی پر گفتگو پیش کریں گے۔ ناظرین، اس کتاب کی عظمت اور اہمیت کا اندازہ کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم اس ماحول کو اور اس پس منظر کو دیکھیں کہ جس پس منظر میں یہ کتاب لکھی گئی۔ یہ کتاب جو کہ دراصل ایک مضمون ہے جو 1896 میں اس جلسہ مذاہب عالم کے لیے لکھا گیا جو کہ 1896 دسمبر میں لاہور کے مقام پر ہوا تھا۔ ناظرین، اس مضمون پر گفتگو کرنے کے لیے اور اس مضمون کے پس منظر اور جلسہ کے حالات پر ہمیں آگاہی دینے کے لیے ہمارے ساتھ آج تشریف فرما ہیں محترم مولانا مبشر احمد صاحب کالوں اور محترم نصیر احمد صاحب انجم۔ تو سب سے پہلے خاکسار مولانا مبشر احمد کالوں صاحب سے یہ درخواست کرتا ہے کہ آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ وہ جلسہ جس کے لیے حضور اقدس نے یہ مضمون تحریر فرمایا تھا، اس جلسے کا کیا پس منظر تھا، کس ماحول میں وہ جلسہ ہونا قرار پایا تھا؟ ہندوستان اس زمانے میں مذہبی اور فکری خیالات اور تحریکات کی آماج گاہ تھا۔ انگریز جو ایک غیر ملکی قوم تھی، وہ ہندوستان پہ اپنا سیاسی استحکام برقرار رکھنے کے لیے یہ ضروری سمجھتے تھے کہ یہاں کی آبادی کو عیسائیت میں داخل کیا جائے۔ ان کا یہ نظریہ تھا کہ جو بھی ہندوستانی باشندہ عیسائیت کو قبول کرتا ہے وہ گویا عیسائی برطانوی حکومت کا ایک زبردست حامی بن جاتا ہے، وہ ایک محافظ بن جاتا ہے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ برطانوی حکومت کی تائید کے ساتھ پادریوں کی ایک فوج تھی جو پورے ہندوستان میں کام کر رہی تھی۔ تمام مذاہب کے خلاف انہوں نے ایک طوفان کھڑا کر رکھا تھا۔ اسی ماحول میں ہندوستان میں جو پرانی اکثریتی قوم تھی ہندو، ان میں بھی اصلاحی تبلیغی تحریکیں قائم ہوئیں، جیسے آریہ سماج کا بڑا زور شور تھا۔ انہوں نے بھی ایک طوفان کھڑا کر دیا اپنے عقائد کے پرچار کے لیے اور دوسرے مذاہب کی تردید میں۔ حتیٰ کہ اس زمانے میں آریہ سماجی یہ بھجن گایا کرتے تھے کہ مکہ کے مندروں میں وہ وید پاٹھ جاری، یروشلم میں گونجے جا کر صدا ہماری۔ اس کے ساتھ ساتھ جو یورپ کے سائنسی اور علمی نظریات تھے وہ یہاں پہ آ رہے تھے اور نیا تعلیم یافتہ طبقہ ان نئی فکری تحریکات کا شکار ہوتا چلا جا رہا تھا۔ تو ایک عجیب قسم کی کھچڑی پک رہی تھی۔ عام لوگ، عوام بہت پریشان تھے کہ کس کی بات کو قبول کریں اور کس کی بات کا انکار کریں۔ ہر مذہب کے ماننے والے وہ ایک جوش کی کیفیت میں تھے۔ ہر مذہب کے فرقے اپنے اپنے عقائد کا پرچار کرتے تھے اور دوسروں کے عقائد کی تردید کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ نئی فلسفیانہ تحریکات وہ بھی جنم لے رہی تھیں اور اپنے عروج پر تھیں۔ اس ماحول کو دیکھ کر ایک ہندو درد مند انسان سوامی سادھو شیوگن چندر صاحب، انہیں یہ خیال پیدا ہوا کہ ہر فرقہ، ہر مذہب یہی صدا دیتا ہے کہ میرے پاس انسانیت کی فلاح و بہبود کا سامان ہے، میری تعلیمات پہ عمل کرو، تمہیں خدا کا گیان نصیب ہوگا۔ تو ہمیں کیسے پتہ چلے کہ کس کی بات صحیح ہے اور کس کی بات صحیح نہیں؟ چنانچہ ان کے ذہن میں یہ تجویز آئی کہ تمام مذاہب کے نمائندے ایک جلسے میں شریک ہوں اور تمام مذاہب کے نمائندے ایک ہی جلسے میں اپنے اپنے مضامین پڑھیں تاکہ لوگوں کو نتیجہ اخذ کرنے میں سہولت ہو۔ چنانچہ انہوں نے اجمیر شریف میں پہلی کانفرنس کا انعقاد کیا۔ اس کے بعد ان کے ذہن میں یہ سوجھی کہ لاہور علمی اعتبار سے بڑی معروف بستی ہے، ہر مذہب کے نمائندے وہاں پہ موجود ہیں، تو وہاں پر اس کانفرنس کا انعقاد کیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے لاہور میں اس جلسے کے انعقاد کا فیصلہ کیا
اور جلسے کے انتظامات کے لیے انہوں نے 6 افراد پہ مشتمل ایک کمیٹی تجویز کی. انہوں نے مضامین کا انتخاب کیا اور تمام مذاہب اور تمام فکری تحریکات کے جو بڑے بڑے سرکردہ رہنما تھے ان کی خدمت میں ان درخواستیں بھیجیں. اشتہار کی شکل میں سب کے پاس یہ دعوت گئی کہ آپ اور 5 سوالات تجویز کیے گئے کہ ان سوالات کے بارے میں آپ اپنے اپنے مذہب کے خیالات کو بیان کریں اور کسی دوسرے مذہب پہ کسی قسم کی نکتہ چینی اور اسے تنقید کا نشانہ نہ بنائیں. تو یہ اس کا پس منظر تھا جس ماحول میں یہ جلسے کی تجویز قرار پائی اور پھر جلسے کا انعقاد ہوا. جزاکم اللہ. یہ مناسب ہے کہ جس طرح آپ نے یہ ذکر کیا ہے کہ 5 سوال انہوں نے وہ دیے تھے، وہ 5 سوال ہم یہاں سے پڑھ کے سنا دیں. یہ جو رپورٹ ہے جلسہ اعظم مذاہب کی بعد میں چھپی تھی کہ سوامی صاحب نے جو سوال دیے تھے ہر مذہب کو کہ ہر مذہب کا نمائندہ ان سوالوں کا جواب دے. سب سے پہلا سوال تو اس میں یہ تھا کہ انسان کی جسمانی، اخلاقی اور روحانی حالتیں. دوسرا سوال انسان کی زندگی کے بعد کی حالت یعنی عقبہ. تیسرا سوال تھا دنیا میں انسان کی ہستی کی اصلی غرض کیا ہے اور وہ غرض کس طرح پوری ہو سکتی ہے. چوتھا سوال تھا کرم یعنی اعمال کا اثر دنیا اور آخرت میں کیا ہوتا ہے. اور 5واں سوال تھا علم یعنی گیان اور معرفت کے ذرائع کیا کیا ہیں. محترم قانون صاحب، یہ جو سوال ہیں 5، یہ سوال ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ دراصل واقعتاً انسان کی صحیح رہنمائی ان 5 سوالوں کے جواب میں آ جاتی ہے؟ جزاکم اللہ. کیونکہ یہ خلاصہ آ جاتا ہے ہر مذہب کی تعلیمات کا. جی اور یہی یہ 5 بنیادی امور ہیں جن کے بارے میں ہر انسان کو فکر ہے کہ مجھے صحیح ہدایات ملیں جن کی روشنی میں مجھے خدا کی محبت اور اس کا عرفان نصیب ہو. اور ظاہر ہے کہ جو مذہب ان 5 سوالوں کا سب سے بہتر جواب دے گا تو عقل یہی کہے گی کہ یہی مذہب پھر سب سے بہتر مذہب ہوگا. تو اس پر مزید گفتگو تو ہم انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد میں کرتے ہیں. ابھی نصیر صاحب جیسا کہ ذکر ہوا ہے کہ سوامی صاحب نے جب یہ پہلا جلسہ کیا اجمیر میں غالباً 1895 میں جو جلسہ انہوں نے کیا، تو اگلے سال پھر لاہور کے لیے جب انہوں نے جلسہ یہ رکھا ہے تو اس ضمن میں کیا کیا کوششیں انہوں نے کیں اور کن کن مذہب کے نمائندگوں کو بلایا، کون کون سے مذہب اس میں شریک ہوئے، اس کی تفصیلات سے ہمیں بتائیں. جی، جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ سوامی صاحب نے ایک اشتہار دیا، اس کا نام انہوں نے اشتہار واجب الاظہار رکھا، اور وہ اشتہار ہر طرف انہوں نے پھیلایا. اس میں انہوں نے بڑے زور اور بڑے اصرار اور بڑے جس طرح کہتے ہیں الہا کے ساتھ تمام لوگوں کی خدمت میں یہ درخواست پیش کی کہ ہر مذہب کے نمائندے کو اس جلسے میں آنا چاہیے اور ان سوالات کا جواب اپنے مذہب کی روح سے دینا چاہیے، تاکہ لوگ جو اس وقت سارے یہاں ہندوستان میں رہتے ہیں مختلف قسم کے، ان کو سچائی کی تلاش میں جو لگے ہوئے ہیں وہ کسی منزل تک پہنچ سکیں. خود انہوں نے اپنی مثال دے کر یہ کہا کہ مجھے شروع سے سچائی کی تلاش ہے اور میں اس کوشش میں ہوں کہ کسی منزل تک پہنچ سکوں، کسی طمانیت کی منزل تک. انہوں نے قسم دے کر تمام نمائندگان کی خدمت میں یہ لکھا کہ وہ اس میں آئیں، اور اسی اشتہار میں وہ کہتے ہیں کیا میں قبول کر سکتا ہوں کہ جو شخص دوسروں کو ایک مہلک بیماری میں خیال کرتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ اس کی سلامتی میری دوا میں ہے اور بنی نوع کی ہمدردی کا دعویٰ بھی کرتا ہے، وہ ایسے موقع پر جو غریب بیمار اس کو علاج کے لیے بلاتے ہیں وہ دانستہ پہلو تہی کرے. میرا دل اس بات کے لیے تڑپ رہا ہے کہ یہ فیصلہ ہو جائے کہ کون سا مذہب در حقیقت سچائیوں اور صداقتوں سے بھرا ہوا ہے، اور میرے پاس وہ الفاظ نہیں جن کے ذریعے میں اپنے اس سچے جوش کو بیان کر سکوں. تو یہ انہوں نے اشتہار دیا اور جا کر بھی انہوں نے کوششیں کی، لوگوں سے ملے بھی، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے کے لیے بھی وہ قادیان گئے. اس کے بعد جو رد عمل ہوا وہ بھی کافی مثبت تھا. بہت سے مسالک کے نمائندوں نے اس بات پر آمادگی ظاہر کی، چنانچہ جب جلسہ ہوا تو 10 مختلف مسالک کے 17 نمائندگان اس جلسے میں آئے، انہوں نے تقاریر کی. اس میں تمام ہی بڑے بڑے مذاہب، اسلام تھا، ہندو مت کے جو فرقے ہیں، مسلمانوں کی طرف سے محمد حسن جی بٹالوی صاحب، ثناء اللہ امرتسری صاحب وغیرہ وہ بھی شامل تھے، اور پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا عالی شان مضمون تھا. اور دوسرے مذاہب کی نمائندگی بھی میں عرض کر رہا تھا کہ سناتن دھرم کے نمائندے بھی تھے، برہم سماج کے نمائندے بھی تھے، سکھوں کی نمائندگی بھی تھی، اور عیسائیوں کی بھی ایک حد تک اس میں نمائندگی ہوئی. تو لیکن مسلمانوں کے ایک طبقے نے
کچھ معذوری کا اظہار بھی کیا. مختلف جو بڑے بڑے علماء مثلا سر سید احمد خان کو انہوں نے لکھا، لیکن انہوں نے عذر کیا کہ میں کوئی وائز نہیں ہوں، اس مذہبی جلسے میں نہیں آ سکتا. اسی طرح سید محمد علی کانپوری اور مولوی عبدالحق صاحب محدث دہلوی اور مولوی احمد حسین صاحب عظیم آبادی، اس قسم کے لوگوں نے اس میں جو شیلی توجہ ظاہر نہ کی اور وہ نہیں آئے، لیکن باقی ہر طرف سے نمائندگان آئے اور انہوں نے اس میں بھرپور تقاریر کی. اس میں ایک بڑی حیران کن بات ہے کہ وہ ہندوستان جس میں عیسائیت اپنے جھنڈے گاڑنے کے خواب دیکھ رہی تھی اور جن کا یہ منشور تھا کہ ہم نے صرف ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا کو چرچ کی غلامی میں شامل کرنا ہے، جب ان کے پاس اس جلسے کے منتظمین کی طرف سے درخواست گئی کہ آپ بھی اس مجلس میں ان مضامین کے بارے میں عیسائیت کی تعلیمات لوگوں کو سنائیں، تو انسان حیران ہوتا ہے کہ وہ ہندوستان جس میں بڑے بڑے بشپ موجود تھے، ان کی کمیٹی نے آپس میں فیصلہ کیا اور انتظامیہ کو جواب دیا کہ ہم اس میں شریک نہیں ہوں گے. اور لوگوں کے یہ بڑی حیران کن بات تھی کہ دن رات اسکولوں میں کالجوں میں عیسائیت کا پرچار ہو رہا ہے، دیہاتوں میں شہروں میں لوگوں کے گھروں میں جا جا کر عیسائیت کی تبلیغ ہو رہی ہے، ریلوے اسٹیشنوں پہ، لاریوں کے اڈوں پہ، لاریوں میں کھڑے ہو کر، ریل کے ڈبوں میں کھڑے ہو کر عیسائیت کی تبلیغ ہو رہی ہے. اور وہ جلسہ جس میں تمام مذاہب اور تمام اقوام کے لوگ جمع ہوں گے اور ایک مفت کا موقع مل رہا ہے عیسائیت کی تبلیغ کا، اس موقع پہ ان بنیادی اصولوں کے بارے میں عیسائیت کی تعلیمات پیش کرنے کے لیے عیسائی منتظمین اور ان کے بشپ صاحبان معذرت کر رہے ہیں. چنانچہ اس کا اثر عیسائی عوام پر بھی پڑا اور جلسے کی کارروائی کے دوران ایک عیسائی صحافی اور ایک عیسائی اسکول کے ہیڈ ماسٹر کو جوش آیا، دل میں ایک ندامت پیدا ہوئی کہ ہمارے مذہبی رہنماؤں نے کوئی اچھا مظاہرہ نہیں کیا. چنانچہ انہوں نے خود درخواست دے کہ عیسائیت کی نمائندگی کی اور تقریریں کی، اور جو ان کے سرکردہ مبلغین تھے جنہوں نے اپنی پوری زندگی اس کام کے لیے وقف کر دی، کوئی کسی بر اعظم سے یہاں آیا تو کسی بر اعظم سے آیا، انہوں نے انکار کر دیا. یہ بڑی ہی حیران کن بات تھی. بلکہ یہ تو عملاً شکست تسلیم کرنے والی بات تھی کہ جیسے وہ خود بلکہ اس سے یہ تاثر ملتا تھا کہ وہ صحافی یا وہ ہیڈ ماسٹر جن کی معلومات کوئی زیادہ گہری نہیں تھی، وہ تو جوش میں آ کر قومی حمیت میں آ گئے میدان میں، لیکن وہ بشپ صاحبان بڑی بڑی ڈگریوں والے جو عیسائیت کی بنیادی اور گہرائی میں جا کر تعلیمات سے واقف تھے اور دوسرے مذاہب کے خیالات سے بھی آگاہ تھے، ان کے دل کو یہ دھڑکا تھا کہ جس محفل میں تمام مذاہب کے نمائندگان جمع ہوں گے، وہاں پر ان بنیادی اصولوں کے بارے میں، ان بنیادی امور کے بارے میں عیسائیت کوئی معقول تعلیم پیش کرنے سے قاصر ہے. اس لیے وہاں جا کر شرمندگی کی بجائے یہی زیادہ بہتر ہے کہ ہم وہاں سے معذرت کریں. بالکل صحیح. جبکہ مزید کیا کہتے ہیں ستم بالائے ستم یہ بھی کہ جب انہیں یہ پتہ چلا ہوگا کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب کا مضمون پڑھا جانا ہے، تو وہ پہلے ہی وہ جو جنگ مقدس والا چرکا لگا ہوا تھا اس سے پہلے وہ بیچارے خوفزدہ تھے. حالانکہ سوامی صاحب نے اس میں قسم دی ہے اور ساتھ بتایا ہے کہ دیکھیں اگر آپ کے پاس علاج ہے، کوئی مرتا ہو تو اس کے علاج کے لیے نہیں جائیں گے. تو جزاکم اللہ، آپ نے اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ کس طرح انہوں نے عیسائیوں نے شکست اپنی تسلیم کرتے ہوئے اس میں سے معذرت کر لی تھی. تو کالم صاحب جیسا کہ ابھی ذکر ہوا ہے کہ جس طرح مختلف علماء کو دعوت دی گئی، ان میں سے کچھ آئے، کچھ نے معذرت کی. اب ہم اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اور آتے ہیں اپنے اس مضمون کی طرف کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تک کس طرح ان کی رسائی ہوئی اور حضور نے کیا جواب آگے دیا اور اپنا جو مضمون لکھا جانا تھا اس کے بارے میں آپ ہمیں کچھ بتائیں. جب سوامی جی کے ذہن میں یہ تجویز آئی تو یہ تجویز لے کر حضور کی خدمت میں قادیان حاضر ہوئے. حضور نے وعدہ فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں خود اس بات کا متمنی ہوں کہ ایسی مجلس کا انعقاد ہو جہاں پہ دوسرے پہ نکتہ چینی نہ کی جائے، دوسرے کا عیب دکھانے کی بجائے اپنے دین کا حسن نمایاں کیا جائے. چنانچہ حضور نے وعدہ فرمایا، بلکہ ان کی اتنی حضور نے حوصلہ افزائی فرمائی کہ سوامی جی کا سب سے پہلا اشتہار وہ حضور نے قادیان سے چھپوایا.
इतनी उनकी हिम्मत अफजाई हुई, हौसला अफजाई हुई। और फिर हुजूर ने जो उनके कमेटी की तरफ से सवालात आए, उन सवालात का जवाब लिखा। उन सवालात के जवाब तहरीर करने में जो वहाँ पे मज़मून पढ़ा गया और बाद में इस्लामी उसूल की फ़िलासफ़ी के नाम से शाया हो रहा है और होता चला जाएगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। एक सहाबी हुजूर की रिवायत करते हैं कि एक मरतबा हुजूर ने फरमाया कि मैंने इस मज़मून के सतर पे दुआ की है। और बात भी दुरुस्त थी कि ऐसा मौका, ऐसी महफिल जिसमें हज़ारहा अफराद जमा हों, हर मज़हब और हर फ़िक्र के नुमाइंदगे वहाँ जमा हों, और तमाम मज़ाहिब ने उन तालीमात, उन उसूलों के बारे में अपनी तालीमात का इजहार करना हो, तो वहाँ पर जहाँ मज़ाहिब का अखाड़ा लगा हुआ है, वहाँ पर इस्लाम को नुमायाँ और फायक साबित करने के लिए खुदा की बारगाह में रुजू करना ज़रूरी था। चुनांचे खुदा ताला ने हुजूर की दुआओं को कबूल फरमाया और नहायत गैर मामूली मोजज़ाना तायद फरमाई और मज़मून तहरीर हुआ। इससे बढ़कर जो अजीब बात है वो ये कि जब ये मज़मून मुकम्मल हुआ तो हुजूर को खुदा की तरफ से बशारत मिली इल्हामन। खुदा ने फरमाया मज़मून बाला रहा। हुजूर ने जब खुदा की तरफ से ये बशारत पाई और कुछ एक कशफ भी हुआ और एक और इल्हाम हुआ, इसकी बिना पे हुजूर ने हिंदुस्तान के तमाम बाशिंदों पे इत्माम हुज्जत करने के लिए जलसे से 5-6 रोज़ पहले एक इश्तिहार छापा। उस इश्तिहार को पंजाब के दूसरे शहरों में भी तकसीम कराया गया और लाहौर शहर की दीवारों पे चस्पां कराया गया और उसमें यह ख़बर दी गई कि खुदा ताला ने मुझे बशारत दी है कि इस जलसे में जितने मज़ामीन पढ़े जाएंगे, खुदा ने मुझे पहले से बशारत दी कि मेरा मज़मून तमाम मज़ामीन पे गालिब करार पाएगा। अब ये ऐसी बात है कि ये 1896 की बात है, आज 1996 आ गया, यानी आज से एक सदी कबल का ज़माना। अंदाज़ा करें उस माहौल को, फिर उसकी अज़मत का एहसास होता है इंसान को कि आज से 100 साल पहले जमात की तादाद कितनी थी और उस जलसे में जो जमात पूरे बर्रे सगीर में फैली हुई थी, उनमें से कितने अफराद के पास ये इतने माली इस्तेताअत थी कि वो अपना खर्च, अखराजात सफ़र बर्दाश्त करके लाहौर शहर में अपने क़याम और ताम का इंतज़ाम करके लाहौर पहुँचें और उस जलसे में शरीक हो सकें। वसाइल की कमी थी, आमदरफ्त के ज़राए की कमी थी। तो अगर ये अंदाज़ा लगाएं हम रफ्सा, उस 7-8 हज़ार के मजमे में 100 के करीब अहमदी होगा, तो बाकी हज़ारहा अफराद वो हैं जो इस्लाम के दुश्मन, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के नाम के दुश्मन, अहमदियत के वजूद के दुश्मन। उनके सामने पूरे पंजाब में यह खबर फैलाई जा रही है कि ऐ पंजाब और हिंदुस्तान के तमाम मज़ाहिब के नुमाइंदों, तमाम फ़िरक़ों के अफराद, मैं तुम्हें बताता हूँ कि जहाँ पे तुम्हारे नुमाइंदगी में मज़ामीन पढ़े जाएंगे, उस महफिल में मेरा मज़मून तुम्हारे मज़ामीन पे गालिब करार पाएगा और तुम्हारे मज़ामीन वो शिकस्त खाएंगे। ये ऐसी बात थी कि हिंदुस्तान की तमाम अक़वाम, तमाम मज़ाहिब और तमाम फ़िरक़ों के अफराद को गोया इश्तियाल दिलाने वाली बात थी कि जिसने नहीं भी तैश में आना, उसे भी ये बात पढ़ के, ये ख़बर सुन के तबीयत में एक तैश की कैफियत पैदा हो। लेकिन खुदा के अंबिया इन बातों से घबराया नहीं करते। जिस बात की खुदा ने आपको ख़बर दी, उस बात का आपने खुदा के इज़्न से ऐलान फरमाया। और अजीब बात है कि ऐसे हुआ, वो मजमा जिसमें हज़ारहा अफराद थे, जब हुजूर का मज़मून पढ़ा गया और वक्त ख़त्म हो गया, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम इस मज़मून को सुनना नहीं चाहते, ये हमारे अकायद के ख़िलाफ़ है, इसके मुसन्निफ़ को हम नफ़रत की निगाह से देखते हैं, बंद करो। नहीं, भैया आवाज़ तमाम हाज़रीन खड़े हुए, उन्होंने कहा इस मज़मून को ख़त्म किया जाए। हाज़रीन का ये इसरार देखकर, ये जोश की कैफियत देखकर, हुजूर की तकरीर के बाद जिस मुसलमान नुमाइंदे की तकरीर थी, उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं अपना हक़ वापस लेता हूँ
अपना वक्त मैं इस मजमून को देता हूँ। हत्ता कि वो वक्त भी ख़त्म हो गया और अभी मजमून का पहला सवाल ख़त्म हुआ था। जब हाज़रीन को ये पता चला कि अभी मजमून बाकी है तो उन्होंने मुतालबा किया कि हम ये मजमून सारा सुनना चाहते हैं, लेकिन अब जलसे के मुंतज़मीन के पास तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक मज़ीद वक्त नहीं था। चुनांचे जलसे की इंतज़ामिया कमेटी ने बाहम मशवरा करके हाज़रीन के इसरार पर यह फ़ैसला किया कि हम एक दिन और बढ़ाते हैं, प्रोग्राम में एक दिन का मज़ीद इजाफ़ा करते हैं, उस दिन ये मज़मून ख़त्म किया जाए। जब इन मुंतज़मीन की तरफ से ये ऐलान किया गया कि हम इस मज़मून को मुकम्मल करने के लिए अपने प्रोग्राम में एक दिन का इजाफ़ा करते हैं और उस दिन ये सारा मज़मून पढ़ा जाएगा, तो हाज़रीन में एक खुशी और मसरत की लहर दौड़ गई। खैर, ये तो एक जुमला मोतरज़ा था। असल बात जो मैं अर्ज़ कर रहा था कि वो माहौल देखें कि हज़ारहा अफराद का मजमा है। तमाम अफराद, चंद अफराद के सिवा जो मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के पैरोकार थे, सारे के सारे खा वो मुसलमान हों या गैर मुस्लिम हों, हुजूर का नाम भी सुनने के रवादार नहीं। उनके सामने जलसे से चंद रोज़ पहले ये इश्तिहार शाया होता है जिसमें ये ऐलान होता है कि ये मेरा मज़मून तमाम मज़ामीन पे गालिब रहेगा। और ये नहीं कहते कि मेरा अंदाज़ा है, कहते हैं मुझे खुदा ने खबर दी है, खुदा ने मुझे बताया है। अब ये बात ऐसी थी कि इसके बाद खुदा ताला ने उन जलसे के हाज़रीन के दिलों पे एक तसर्रुफ़ फरमाया, जिसका मैंने अभी तस्करा किया इख्तिसार के साथ। वो इश्तिहार क्या था, उसमें कैसे पुरशौकत अंदाज में हुजूर ने खुदा के इल्हाम की लोगों को नवीज़ सुनाई, वो चाहता हूँ मैं इश्तिहार पढ़ के नाज़रीन को सुना दूँ। ये इश्तिहार हुजूर ने 21 दिसंबर 1896 को शाये किया और इसका उन्वान है सच्चाई के तालिबों के लिए एक अज़ीमुश्शान खुशखबरी। हुजूर फरमाते हैं, जलसा-ए आज़म मज़ाहिब जो लाहौर टाउन हाल में 26, 27, 28 दिसंबर 1896 को होगा, उसमें इस आजिज़ का एक मज़मून कुरान शरीफ के कमालात और मोजज़ात के बारे में पढ़ा जाएगा। ये वो मज़मून है जो इंसानी ताकतों से बरतर और खुदा के निशानों में से एक निशान और ख़ास उसकी तायीद से लिखा गया है। अब ये फ़िक्रात ऐसे हैं कि हर उस इंसान के लिए जो मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की सच्चाई का कायल नहीं, उसको ये तैश दिलाने वाले अल्फाज हैं। हुजूर फरमाते हैं, इसमें कुरान शरीफ के वो हक़ाइक़ और मारिफ दर्ज हैं जिनसे आफताब की तरह रोशन हो जाएगा कि दर हकीकत ये खुदा का कलाम और रब्बुल आलमीन की किताब है। और जो शख्स इस मज़मून को अव्वल से आखिर तक पांचों सवालों के जवाब सुनेगा, मैं यकीन करता हूँ कि एक नया ईमान उसमें पैदा होगा और एक नया नूर उसमें चमक उठेगा और खुदा ताला के पाक कलाम की एक जामे तफसीर उसके हाथ आ जाएगी। मेरी तकरीर इंसानी फजूलियों से पाक और लाफो गजाफ के दाग से मुनज़्ज़ह है। मुझे इस वक्त महज बनी आदम की हमदर्दी ने इस इश्तिहार के लिखने के लिए मजबूर किया है, ता वो कुरान शरीफ के हुस्न व जमाल का मुशाहदा करें और देखें कि हमारे मुखालिफों का किस कदर जुल्म है कि वो तारीकी से मोहब्बत करते और नूर से नफ़रत रखते हैं। मुझे खुदाए अलीम ने इल्हाम से मुत्तले फरमाया है कि ये वो मज़मून है जो सब पर गालिब आएगा और इसमें सच्चाई और हिकमत
اور معرفت کا وہ نور ہے جو دوسری قومیں بشرطے کے حاضر ہوں اور اس کو اول سے آخر تک سنیں شرمندہ ہو جائیں گے۔ ان فکرات کی موجودگی کے باوجود کہ تمام قومیں اس مضمون کو سن کر شرمندہ ہوں گی، پھر خدا نے ان کے دلوں پہ تصرف فرمایا کہ اپنے عقائد کے مخالف مضمون سن کر، اپنے مذہب سے مخالف مذہب کی برتری کو دیکھ کر ان کے دل اس بات کا اقرار کریں کہ ہمیں یہ مضمون اتنا پسند آیا کہ ہم اس کو سننا چاہتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا اعجاز تھا، خدا کی طرف سے ایک ہوا چلی جس نے ان کے دلوں پہ تصرف فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں اور ہرگز قادر نہیں ہوں گی کہ اپنی کتابوں کے یہ کمال دکھلا سکیں، خواہ وہ عیسائی ہوں، خواہ سناتن دھرم والے یا کوئی اور، کیونکہ خدا تعالیٰ نے یہ ارادہ فرمایا ہے کہ اس روز اس کی پاک کتاب کا جلوہ ظاہر ہو۔ میں نے عالم کشف میں اس کے متعلق دیکھا ہے کہ میرے محل پر غیب سے ایک ہاتھ مارا گیا اور اس ہاتھ کے چھونے سے اس محل میں سے ایک نور ساطع نکلا جو ارد گرد پھیل گیا اور میرے ہاتھوں پر بھی اس کی روشنی پڑی۔ تب ایک شخص جو میرے پاس کھڑا تھا وہ بلند آواز سے بولا، اللہ اکبر، خربت خیبر۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس محل سے میرا دل مراد ہے جو جائے نزول و حلول انوار ہے، اور وہ نور قرآنی معارف ہیں، اور خیبر سے مراد تمام خراب مذاہب ہیں جن میں شرک اور بدعت کی ملونی ہے، اور انسان کو خدا کی جگہ دی گئی یا خدا کی صفات کو اپنے کامل محل سے نیچے گرا دیا ہے۔ سو مجھے جتلایا گیا ہے کہ اس مضمون کے خوب پھیلنے کے بعد جھوٹے مذہبوں کا جھوٹ کھل جائے گا اور قرآنی سچائی دن بدن زمین پر پھیلتی جائے گی جب تک کہ اپنا دائرہ پورا کرے۔ پھر اس کشفی حالت سے الہام کی طرف منتقل کیا گیا اور مجھے یہ الہام ہوا، ان اللہ معک، ان اللہ یقوم اینما کنت، یعنی خدا تیرے ساتھ ہے اور خدا وہیں کھڑا ہوتا ہے جہاں تو کھڑا ہو۔ یہ حمایت الہی کے لیے ایک استعارہ ہے۔ اب میں زیادہ لکھنا نہیں چاہتا، ہر ایک کو یہی اطلاع دیتا ہوں کہ اپنا اپنا حرج بھی کر کے ان معارف کے سننے کے لیے ضرور بمقام لاہور تاریخ جلسہ پر آویں کہ ان کی عقل و ایمان کو اس سے وہ فائدے حاصل ہوں گے کہ وہ گمان نہیں کر سکتے ہوں گے۔ والسلام علی من اتبع الہدی، خاکسار مرزا غلام احمد از قادیان، 21 دسمبر 1896۔ تو یہ اشتہار تھا جو چند روز پہلے حضور نے پنجاب کے شہروں میں بھجوایا، تقسیم کرایا اور لاہور کی دیواروں پہ چسپاں کرایا۔ اس پس منظر میں یہ حالات ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی میں ضمناً یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس مضمون کی کیا عظمت ہے، اس میں خدا تعالیٰ کی طرف سے کیسے انوار ودیت فرمائے گئے، وہ اس اشتہار سے ظاہر ہے۔ جو الہامات اس مضمون کے بارے میں ہوئے وہ اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے کافی ہیں۔ میں صرف اپنے ناظرین سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس مضمون کو ہم بار بار پڑھیں تاکہ یہ انوار یہ ہمارے سینے میں بھی جگہ پائے۔ جزاکم اللہ۔ ظاہر ہے یہ جو 100 سال اب ہو گئے ہیں تو ہمارا خاص طور پر 1996 کا سال، جیسا کہ ہمارے پیارے امام بھی توجہ ہمیں دلا رہے ہیں کہ ہم نے اس مضمون کے حوالے سے منانا ہے، تو عام دنیاوی طرز و طریق پر تو ہم نہیں منایا کرتے۔ ظاہر ہے اس میں بنیادی بات یہ بھی ہوگی کہ ان باتوں کی روشنی میں ہم
اپنی یہ کتاب پڑھیں ہمارے سارے ناظرین، خود پڑھیں اور دوسروں کو پڑھنے کے دوسروں لیے کو بھی زیادہ سے پڑھنے زیادہ کے لیے دیں۔ دیں۔ تو کچھ گفتگو ہم انشاءاللہ تعالی وقفے کے بعد پھر کریں گے۔ ناظرین کرام، اس مضمون کے پس منظر، جلسے کے حالات اور اسلامی اصول کی فلسفی پر مزید گفتگو انشاءاللہ تعالی جاری رہے گی۔ ابھی ہم حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا منظوم کلام سنیں گے، اس کے بعد ہم پھر حاضر ہوں گے۔ ہر طرف فکر کو دوڑا کے تھکایا ہم نے، کوئی دین محمد سا نہ پایا ہم نے، ہر طرف فکر کو دوڑا کے تھکایا ہم نے، کوئی دین محمد سا نہ پایا ہم نے، کوئی مذہب نہیں ایسا کہ نشان دکھلائے، کوئی مذہب نہیں ایسا کہ نشان دکھلائے، یہ ثمر باغ محمد سے ہی کھایا ہم نے۔ آؤ لوگوں کے یہی نور خدا پاؤ گے، آؤ لوگوں کے یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے، آج ان نوروں کا ایک زور ہے اس عاجز میں، آج ان نوروں کا ایک زور ہے اس عاجز میں، دل کو ان نوروں کا ہر رنگ دلایا ہم نے، مصطفیٰ پر تیرا بے حد ہو سلام اور رحمت، مصطفیٰ پر تیرا بے حد ہو سلام اور رحمت، اس سے یہ نور لیا بار خدایا ہم نے، ربط ہے جانے محمد سے میری جان کو مدام، ربط ہے جان محمد سے میری جان کو مدام، دل کو وہ جام لبالب ہے پلایا ہم نے، دل کو وہ جام لبالب ہے پلایا ہم نے، ہر طرف فکر کو دوڑا کے تھکایا ہم نے۔
जज़ा। नाज़रीन, हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का पाकीज़ा कलाम आप समाअत फरमा रहे थे मुकर्रम मोहतरम मग़फ़ूरा मसाइब कमर की आवाज़ में। नाज़रीन, हम अपनी गुफ्तगू को दोबारा वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से हमारा सिलसिला ये ख़त्म हुआ था। नसीर साहब, अब हम इस तरफ आते हैं कि जैसा कि मोहतरम कारून साहब ने उसका पस मंज़र बताया, और पस मंज़र में एक बहुत ही अहम आपने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के उस इश्तिहार की पूरी इबारत हमें पढ़ के सुनाई है कि जिसमें दरअसल हम देखते हैं कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम तो साथ थे ही, इस्लाम की सदाकत का एक किस्म का बुनियादी मेयार पेश किया गया था। दरअसल हम इस जलसे को देखें तो ये इस तरह है कि तहरीर और तकरीर की एक जंग थी जो इस मैदान में जीती जानी थी, और इसमें हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के इश्तिहार ने दरअसल एक किस्म की कबल अज़ वक्त अपनी फ़तह का ऐलान किया था, और फ़तह भी इस तरह की कि गोया अवाम के हाथों में है उस फ़तह का एक किस्म का ऐलान वो करेंगे, क्योंकि इसके लिए ना तो कोई ऐसी ज्यूरी थी जिसने फ़ैसला देना था, ना ही कोई 2-3 आदमी थे कि जिसके हाथ में था कि वो फ़ैसला देंगे कि किसका मजमून बाला रहा। अवाम थे, कुछ और लोग थे, एक ओपन खुली एक राय थी जिसका इजहार होना था। उसके ऊपर जिस तरह मोहतरम काल से फरमाया कि एक किस्म का इश्तियाल भी दिलाया है, तो ये असल में एक दिलों के ऊपर तसर्रुफ था कि अब किस तरफ ये दिल फिरते हैं और क्या उनका फ़ैसला वो होता है। तो जिस तरह मोहतरम कालू साहब ने वो हमें इसका पस मंज़र बताया है, मेरी ये गुजारिश है कि आप इसको मज़ीद आगे बढ़ाते हुए हमें उस जलसा गाह के मंज़र से हमारे नाजरीन को कुछ अपने चश्मे तसव्वुर से जी, मुनाज़ा करवाएँ। मैं अर्ज़ करता हूँ कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की ये अज़ीम शान पेश गोई बड़ी शान के साथ पूरी हुई है। अब जलसे का जो माहौल हमारे सामने है उसके 3 हिस्से बनते हैं। एक तो वो जो जलसे की इंतज़ामिया थी, उसमें मॉडरेटर्स थे, उसमें सदराने जलसा थे, और दूसरा हिस्सा जो है ज़्यादा तालीम याफ्ता जी, लोगों पर मुश्तमिल था। और दूसरा हिस्सा है वो अवामुन नास जो हज़ारों की तादाद में मुख्तलिफ मज़ाहब के सुनने वाले आए हुए थे, और तीसरा हिस्सा है प्रेस का। अब इन तीनों हिस्सों ने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के इस पेशगोई के सच्चा होने का वाशगाफ तौर पर ऐलान किया है। वो जो इंतज़ामिया थी उन्होंने वो दिन बढ़ाकर हुजूर का पूरा मजमून सुनकर बिल इत्तेफाक इस पे मोहर सबत की कि हम इसको सुनना चाहते हैं, यही वो मजमून है जो सुनने के लायक है। और अवाम ने, जिसमें डॉक्टर्स भी थे, वकला भी थे, और पढ़े लिखे भी थे, रऊसा भी थे, हर तरफ तबके के लोग आए हुए थे, और बयान किया जाता है कि जितना इंतज़ाम था बड़ा वसी इंतज़ाम किया गया था उस हाल में जिसमें ये लेक्चर होना था, और वक्फे के बाद हजूर का मजमून था, तो बहुत से लोग वक्फे में उठे ही नहीं अपनी जगहों से और बैठे रहे। फिर ये मजमून शुरू हुआ तो इसमें भी वो जिस तरह होता है ना कि समा बन जाए, और वो बिल्कुल तवज्जो के साथ ये मजमून सुनते रहे हैं, और उनमें से हर एक की ज़बान पर यही था कि यही वो मजमून है जो तमाम मज़ामीन पे गालिब आ गया है। हालांकि वो अपने अपने मजहबों के नुमाइंदे बनकर आए हुए थे और उनको सुन रहे थे। जी। तीसरा अब हिस्सा रह जाता है प्रेस का। प्रेस ने भी भरपूर तौर पर इस मजमून को कवरेज दी है। चुनाचे उस वक्त मुल्क के जो मशहूर अखबार थे तमाम ही, जिनकी तादाद 20 के करीब बनती है, अंग्रेज़ी अखबार भी थे, उर्दू अखबार भी थे, हिंदुओं के अखबार भी थे, दूसरे लोगों के अखबार, मुख्तलिफ़ किस्म के ख्यालात रखने वाले लोगों, हर एक ने बिल इत्तफाक ये तबसरा किया कि ये वो मजमून है जो तमाम मज़ामीन पर बाजी ले गया है। सिविल एंड मिलिट्री गज़ट मशहूर ज़माना अखबार था, पैसा अखबार था, 14वीं सदी एक अखबार का नाम था सराजुल अखबार, मशीर हिंद, सादिकुल अखबार, मुखबर दक्कन, पंजाब ऑब्ज़र्वर, वज़ीर हिंद, जनरल वगोहर आसफ़ी, ये जितने भी अखबार थे इनमें से हर एक ने खुले तौर पर तबसरे किए हैं जो तारीख़ के सफ़ात पर बिखरे पड़े हैं। उनको पढ़ने से पता चलता है कि ख़ास तौर पर जो मुसलमानों के अखबार थे उन्होंने लिखा कि आज इस्लाम की खुली खुली फ़तह हासिल हुई है, और ऐसी फ़तह हुई है कि अगर मिर्ज़ा साहब का मजमून ना होता तो इस्लाम के रोशन चेहरे पर एक बदनुमा दाग लगता, क्योंकि जो दूसरे इस्लाम की नुमाइंदगी में मज़ामीन आए थे वो बिल्कुल फीके थे। मिसाल एक बड़ी वाज़ेह है कि मौलवी मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब ने एक दिन पहले आकर ये बयान किया कि अब इस्लाम मुर्दा हो चुका है और हमारे पास सिर्फ किस्से ही हैं, हम जिंदा निशान दिखाने के अहल नहीं हैं। अब वो जो लोग सुन चुके थे, जब अगले दिन उन्होंने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का ये मजमून सुना जिसमें हुजूर ने पेश भी किया कि देखें मैं इस ज़माने में मौजूद निशानात भी होते हैं और इस्लाम हर लिहाज से दूसरे मज़ाहब पर फ़ौक़ियत रखता है, तो फिर उनके ईमान और उनके यकीन का क्या मकाम हुआ होगा, और उसके इजहार उन्होंने अपने अखबारात में किया है।
میں کہ کچھ اخباروں کا جو تبصرہ ہے آپ اپنے ناظرین کو بتاتے بھی ہیں. سلطان کالم صاحب اگر آپ اس جلسے کے ماحول کے اوپر کچھ گفتگو فرمانا چاہیں تو. بات یہ ہے کہ جیسا کہ ابھی گفتگو ہو رہی ہے، یہ ایک عجیب خدا کا تصرف تھا کہ کمیٹی کے منتظمین جو رپورٹ چھاپتے ہیں وہ اس رپورٹ میں بھی تمام مضامین سے بڑھ کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مضمون کی تعریف اور توصیف کرتے ہیں. جو اخباروں والے ہیں وہ بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مضمون کو تمام مضامین سے بڑھ کر یقین کرتے ہیں. مثلا جیسا کہ نصیر صاحب نے کہا کہ سول اینڈ ملٹری گزٹ یہ اس زمانے میں بر صغیر کا سب سے مستند ترین اخبار تھا. انگریزی زبان میں شائع ہوتا تھا اور کسی خبر کی صحت اور اس کی درستگی کا یہی معیار کافی ہوتا تھا کہ اس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ خبر اس اخبار میں چھپی ہوئی ہے. تو اس اخبار نے بھی حضور کے مضمون کی بڑی تعریف کی، اس کا تذکرہ کیا. پھر جتنے بھی اخبارات تھے، مثلا 14ویں صدی راولپنڈی سے شائع ہوتا تھا، اس نے بڑا بھرپور شاندار تاریخی مضمون لکھا ہے اس مضمون کی شان میں. کلکتہ سے ایک اخبار جنرل و گوہر آصفی نکلا کرتا تھا، اس نے بڑا تفصیلی مضمون لکھا کہ دوسرے لوگوں نے کیا کیا رد عمل ظاہر کیا اور مرزا صاحب کا مضمون کیسا تھا. بھرپور بات یہ ہے کہ 2-3 پہلو سے اس بات پہ جائزہ لیں اس کا. ایک طرف یہ کہ مسیح موعود علیہ السلام کا قبل از وقت کئی دن پہلے پبلک میں یہ بات اشتہار کے ذریعے پھیلا دینا کہ تمہیں شرمندگی نصیب ہوگی، میرے مضمون کو فوقیت ملے گی. اب یہ بہت بڑی بات ہے. اور سامعین وہ جو غیر جانبدار نہیں ہیں، جو موافقین نہیں ہیں، سارے کے سارے مخالفین ہیں، جو حضور کا نام دنیا سے مٹانا چاہتے ہیں، حضور کا وجود دنیا سے مٹانا چاہتے ہیں، ان کے سامنے اس بات کا اعلان، ان کے دلوں پہ اس طرح تصرف خدا کا جاری کرنا، ان کی زبانوں سے برملا اس بات کی تعریف نکلوانا، گویا دوسرے الفاظ میں اس کا عملی طور پہ یہ مطلب تھا کہ ہمارے مذاہب کی تعلیمات تو بالکل بیکار ہیں اور صحیح دل کو بھانے والی تعلیم وہی ہے جو اسلام نے پیش کی، جس کی نمائندگی حضرت اسلام نے کی. پھر کمیٹی کے منتظمین کی طرف سے یہ تعریف ہونی اپنی رپورٹ میں اور دوسرے اخباروں نے. دراصل یہ سارا ماحول بتاتا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہے. اس کے بعد نتائج بنیادی نکلتے ہیں. ایک تو یہ کہ جو لوگ خدا کی ہستی کے قائل نہیں، ان کے لیے خدا کی ہستی کے نشانوں میں سے ایک زندہ نشان تھا. کیونکہ اگر کوئی خدا موجود نہیں تو اس مخالف ماحول میں قبل از وقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پاس اس بات کو پتہ کرنے کا کیا ذریعہ تھا کہ تمام مخالفین کے دلوں پہ تصرف ہوگا اور میرے مضمون کی فوقیت کا اعتراف کریں گے، بجز اس کے کہ ہم یہ تسلیم کریں کہ واقعی ایک علیم کل برتر ہستی موجود ہے جو غیب کا علم رکھتی ہے، جو دلوں کو اپنے تصرف میں لیتی ہے اور قبل از وقت اپنے کسی محبوب اور پیارے بندے کو اس بات کی اطلاع دیتی ہے. ورنہ اگر کوئی خدا موجود نہیں تو مسیح موعود علیہ السلام کے پاس ان مخالف حالات میں اس بات کا پتہ لگانے کی کوئی سبیل ہی نہیں ہے. دوسرے سے اسلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی آفتاب نصف النہار کی طرح عیاں ہوتی ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ خدا نے کلام کیا، مجھے خدا نے خبر دی کس بات کی کہ وہ اسلامی تعلیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا پیغام اس کی فوقیت ظاہر ہوگی. تو اسلام کی سچائی بھی اس سے ثابت ہوتی ہے اس نشان کے ذریعے، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت بھی ثابت ہوتی ہے، اور تیسرے خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اپنے دعوے کی سچائی بھی نکھر کر سامنے آتی ہے. کیونکہ اگر حضور خدا کی طرف سے نہیں ہیں، اگر حضور خدا کے نمائندے نہیں، خدا نے انہیں کھڑا نہیں کیا، تو ان پہ خدا تعالیٰ نے ایسے عظیم الشان انوار کا انکشاف کیسے فرمایا؟ اور اگر حضور خدا کی طرف سے نہیں تھے تو اسلام کے دیگر تمام نمائندوں کو چھوڑ کر ایسی غیر معمولی معجزانہ تائید اور نصرت کی تجلی کیا خدا نے ایک دشمن اسلام پہ کرنی تھی؟
ایک اختلاف پرداز انسان کے ساتھ خدا کا یہ سلوک ہونا تھا. تو یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ یہ الہام، یہ جلسہ، یہ قبل از وقت خبر اور اس ماحول میں پھر اس کا اس طرح قیام ہونا، یہ ایک بہت بڑا عظیم الشان نشان ہے جو قیامت تک یادگار رہے گا. جزاکم اللہ. ابھی آپ جزاکم اللہ احسن الجزا. ابھی تو ہم نے یہ گفتگو کی ہے اسلامی اصول کی فلاسفی کے حوالے سے کہ اس کی عظمت اور اہمیت کو واضح کرنے کے لیے اس پس منظر کا پتہ ہونا ضروری تھا کہ جس پس منظر میں یہ لکھی گئی ہے. تو انشاءاللہ تعالی اسلامی اصول کی فلاسفی کے اوپر مزید گفتگو کے لیے ہم آپ کو تکلیف دیں گے. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے گفتگو میں ہمارا ساتھ دیا. ناظرین کرام، جیسا کہ آپ نے سنا کہ اسلامی اصول کی فلاسفی کے حوالے سے جو ہماری گفتگو تھی، ابھی اس کا یہ پہلا حصہ تھا. ابھی وہ 5 سوال، جن سوالوں کے اوپر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے خدا تعالیٰ کی خاص تائید اور نصرت سے قلم اٹھایا اور وہ مضمون تحریر فرمایا، اس پر گفتگو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اگلے پروگرام میں اس گفتگو کو جاری رکھیں گے، وہ پیش کریں گے آپ کی خدمت میں. تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.